السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ قاتلانہ حملے کے بعد مسلمانوں کی خدمت کے جذبے میں مزید اضافہ، صحت یابی کے بعد اکبر الدین اویسی کا پہلا خطاب۔ قتل کی جان توڑ کوشش کے باوجود زندگی مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ، خطاب کے دوران دارالسلام میں جذباتی مناظر۔ دوبارہ استعفوں سے متعلق فیصلہ 1 اگست کو کرنے تلگودیشم تلنگانہ فورم کا اعلان۔ اور گچی بولی میں واقع میدانوں کو تقاریب کے لیے کرائے پر دینے کا فیصلہ، محکمہ کھیل کی کارکردگی پر چیف منسٹر کا جائزہ اجلاس۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مجلس اتحاد مسلمین کے جمع سال قائد اکبر الدین اویسی نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے عزم، حوصلے اور ہمت کو پست نہیں کر سکتی۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چند گولیاں اور خنجر کے ضربات ان کے عزم و ارادے کو کچل دیں گے تو وہ نادان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے ان کے جوش و جذبے میں قاتلانہ حملے کے بعد اور اضافہ ہو گیا ہے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے، کہ مصداق اکبر الدین اویسی نے اعلان کیا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ غریب مسلمانوں کی خدمت کریں گے، ہمیشہ ان کے درمیان رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج زندہ ہیں تو یہ مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اکبر الدین اویسی نے جذباتی انداز میں کہا کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کی محبت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے خینچی کی طرح زبان چلانے والے مخالفین مجلس کو خبردار کیا ہے کہ اپنی اونچی حرکتوں، سازشوں اور منصوبوں سے باز آ جائیں۔ قائد مجلس نے کہا کہ ان کی جماعت جیالوں کی جماعت ہے، جس میں مسلمانوں کی خاطر خون بہانے اور جام شہادت نوش کرنے والے بہت ہیں۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ جن افراد نے انہیں، ان کی اولاد، ارکان خاندان اور ان کے ہزاروں چاہنے والوں کو تکلیف دی ہے، وہ ان سے ضرور انتقام لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو جان سے مارنے کی جی توڑ کوشش کی گئی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ خنجر کے کئی وار اور گولیاں لگنے کے بعد 3 آپریشنز کی گئے، 3 مرتبہ پیٹ چیرا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی۔ اکبر الدین اویسی نے مسلمانوں سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ قائد مجلس نے کہا کہ علم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اکبر الدین اویسی کی تقریر کے دوران قائدین و کارکنان مجلس کے علاوہ وہاں موجود طلباء کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ 40 منٹ کی تقریر کے دوران دارالسلام میں کافی جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ قائد مجلس نے اپنے ہاتھوں سے طلباء میں تعلیمی امداد کی تقسیم کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اسمبلی حلقے گوشہ محل اور کاروان کے 3000 اردو میڈیم کے طلباء میں ہفتے کے دن تعلیمی امداد دی گئی۔ تاحال شہر کے 8 اسمبلی حلقوں کے 10,000 طلباء میں 26 لاکھ روپے سے زائد کی تعلیمی امداد کی تقسیم کی گئی۔
میں شریک ہو کر لوگ ثابت کرتے ہیں کہ نیک بندہ تھا، لیکن وہ نیک بندہ اکبر الدین اویسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے دکھایا کہ مسلمان کتنا مجھے چاہتے ہیں اور مسلمانوں نے کتنی دعائیں کی میرے لیے۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کیئر ہاسپٹل کے سامنے راتیں گزار دی، دن گزار دیا، کھانا نہیں کھایا، نمازیں جماعت بنا کر کی، اور بس صرف یہی دعا تھی کہ اللہ اکبر اویسی کو حیات دے دے۔ ارے میرا رواں رواں مسلمانوں میں دکن کا احسان مند ہے، میری اولاد آپ کی احسان مند ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ کہ میری اولاد یتیم ہونے سے بچ گئی۔ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے گنہگار کو اتنی عزت و مقام اور آپ کے دلوں میں محبت بخشی، تو میں یہی کہوں گا کہ اکبر الدین اویسی کی زندگی میں کئی مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میرے ذریعے پیغام دیا ہے۔ میری زندگی کا سب سے پہلا الیکشن، میری عمر 25 برس تھی، تو لوگ کہتے تھے کہ 25 برس کا بچہ ایک 25 برس کے MLA کو ہرا سکتا ہے کیا؟ لیکن اللہ نے میری کامیابی کے ذریعے یہ پیغام دیا مسلمانوں کو کہ اگر تم اقتدار کے نشے میں ظالم ہو جاؤ گے، مغرور ہو جاؤ گے اور مسلمانوں کی صحیح خدمت نہیں کریں گے، تو میں تمہارے 25 برس کے تجربے میں ایک 25 برس کے نوجوان کو لا کے مسلط کر دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک 25 برس کے معصوم نوجوان کو آپ کی خدمت کے لیے مقرر کیا، منتخب کیا، اور میرے انتخاب کے ذریعے اللہ نے مجھے آپ کا خادم و آپ کا خدمت گزار بنایا۔ اور میں نے اس وقت بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر میں دیانتداری و ایمانداری سے ملت اسلامیہ کی خدمت کر سکتا ہوں تو اے اللہ تو مجھے کامیاب کر، اگر مجھ میں دیانت نہیں، مجھ میں ایمانداری نہیں، تو اے اللہ تو کسی اور کو کامیاب کر۔ اور اللہ نے مجھے کامیاب کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی میرے اوپر گولیاں چلائی گئی، میرے گردے کو گولی لگی، گردہ زخمی ہوا، پتے میں گولی لگی، زخم آئے، گال بلیڈر زخمی ہوا، انٹسٹائنز زخمی ہوئے، اس ہاتھ پہ، بائیں ہاتھ پر 28 زخم مارے گئے، ٹکڑے نکل گئے ہاتھوں سے گوشت کے، میرے سینے پر 25 ضرب لگائے گئے، 25 مرتبہ چاقو کھولا گیا، لیکن اس کے بعد بھی آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہوں تو یہ صرف اور صرف آپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اللہ نے میری حیات کے ذریعے بھی کمزور ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کر دیا کہ دعائوں میں اتنا اثر ہے، یہ دنیا کو بتا دیا کہ ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ مشکل ہے اکبر اویسی کا جینا۔ مجھے یاد ہے مجھے کس طریقے سے ضرب لگائے گئے، کیسے کیسے طریقے سے حملہ کیا گیا، لیکن الحمدللہ اس حملے کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر اپنی ہی گاڑی میں، اپنے
अपनी ही जगह पे बैठ के दवाखाने को ले जाने को कहा। फिर मैंने दवाखाने को भी फोन किया। मैंने दवाखाने में डॉक्टर को फोन किया और डॉक्टर से कहा कि मुझे गोलियां लगी हैं, मेरे जिस्म पे जख्म है, मैं आ रहा हूं, आप इंतजामात कीजिए। तो मैं दवाखाने को पहुंचता हूं तो मेरे हार्ट बीट बंद हो चुका था, पल्स नहीं था, ब्लड प्रेशर 0 था। डॉक्टर की एक जो देख रही थी रोती हुई गई कि शायद इनके पास सिर्फ 10 सेकंड है। तो मैंने उस डॉक्टर से कहा कि 10 सेकंड नहीं, अभी भी मेरे पास 10 घंटे हैं, तुम लोग क्या कर सकते हो करो, अकबर ओवैसी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। मज़लूम मुसलमानों की दुआएं थी, मेरे साथ मासूम मुसलमानों की दुआएं थी। मैंने जिंदगी में किसी का भी कोई नुकसान नहीं किया, कोई हराम नहीं खाया, किसी पे भी जुल्म नहीं किया। मैंने हर वक्त अकबर ओवैसी ने गरीब मुसलमानों के लिए आगे बढ़कर काम किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किया है। और अगर लोग समझते हैं कि चंद ज़रब और चंद गोलियां चला के तुम अकबर ओवैसी के अज़्म को, उसके इरादे को, उसके हिम्मत को, उसके जज्बे को कम करोगे, खत्म करोगे, तो ना समझो तुमने गोलियां चलाकर, ज़र लगाकर मेरे अज़्म को 1000 गुना बढ़ा दिया है, मेरे इरादे को बढ़ा दिया है। अरे अगर हिम्मत थी तो सामने आना था, सामने से वार करना था। अल्हम्दुलिल्लाह अकबर ओवैसी हर मर्तबा अपनी तकरीर में कहता रहा कि अगर ज़र्ब खाएगा भी तो खुदा की कसम पीठ पे नहीं खाएगा, सीने पे खाएगा। सीने पे ज़र्ब खाए हैं और मेरे सीने पर, मेरे सीने से लेके पेट पर आज 200 टाके हैं, अभी भी 200 है टाके मेरे जिस्म पे। 8 दिन पहले चंद टाके फूल गए, पूरा खून जिस्म पर लग गया, लेकिन फिर भी मेरे हिम्मत, मेरे अज़्म को कोई कम नहीं कर सकता। सिर्फ इस हाथ पे, बाएं हाथ पे 50 टाके हैं। ये पेट एक मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा मेरे पेट को, मेरे अंतड़ियों को चीरा गया। अरे मुमकिन नहीं था किसी भी इंसान का इतने तकलीफों के बाद जिंदा रहना, लेकिन मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की दुआओं के नतीजे में जिंदा हूँ, आपके दुआओं के नतीजे में जिंदा हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों व सरगर्म खिदमतगुजारों के दुआओं के नतीजे में जिंदा हूँ। मेरे साथी अरकान असम्बली के दुआओं के नतीजे में, अरकान बल्दिया मुसलमाना में दखन के दुआओं के नतीजे में आपके सामने खड़ा हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त काम करती रही। मुझ पर ज़र्ब लगाए गए और हमला किया गया तो किसके लिए? क्या मेरी जात के लिए? अरे मेरे जात के लिए नहीं, अरे 70 एकड़ आराजी हल्का
खामोश थी तो कई ज़बानें उठ रही थी, कई बातें उठ रही थी। आज मैं दारुस्सलाम के दरवाजे से दीवार में खड़े होकर उन सारे मुखालिफीन, वो मीर सादिक, मीर जाफर की औलादों को खबरदार करता हूं कि अभी अकबर ओवैसी जिंदा है। अपने जबानों को काबू में रखो, अपने मंसूबों और साजिशों को, और आगे मत बढ़ाओ। अभी ये जय्यदों की जमात और गय्यूरों की जमात, और इस गय्यूरों की जमात में अभी भी अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान करने और अपने खून को बहाने वाले ईमान वालों की कमी नहीं है। कोई ले या न ले, कोई कुछ करे या न करे, अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों में अभी भी इतनी ताकत है कि वो अपना इंतकाम ले सकता है, और जरूर अपने एक एक खतरे खून का एक एक आंसू एक एक आंसू मेरे चाहने वालों की आंखों से टपका है। मेरी औलाद, मेरी माँ, मेरे बीवी, मेरे बच्चों, मेरे चाहने वालों के आंसू से टपके एक एक आंसू की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी उस एक एक आंसू की कीमत हासिल करेगा उन दुश्मनों से, और अपना इंतकाम जरूर लेगा, और उनको छोड़ने वाले नहीं है। मुझे अपने इंतकाम के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मुझ में अभी भी ताकत है, मैं अपना इंतकाम खुद ले सकता। लेकिन मैं यहाँ पर आए सारे मुसलमान और तुलबाओं से कहूँगा कि याद रखो, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, सिर्फ ये दुआएं हैं, दियानतदारी है, ईमानदारी है, और अल्लाह ने ये बता दिया, साबित कर दिया। आपको याद होगा मैं अपनी तकरीर में कहता था कि मौत और हयात, रिज़्क़ दौलत अल्लाह के हाथ। 18 लोग मिलके मारे, तब भी नहीं मरा मैं, इसलिए क्योंकि अल्लाह मेरी मौत से राजी नहीं। अल्लाह जब तक राजी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ऐ मासूमों, अल्लाह को राजी रखो तो दुनिया तुमसे राजी रहेगी। अल्लाह अगर नाराज हो जाएगा तो दुनिया भी नाराज हो जाएगी। अल्लाह को नाराज ना करो। अगर आज मैं तकलीफ में हूँ, मुसीबत में हूँ, सेहत नहीं है, 30 दिन से खाना तक नहीं खा सका, पानी तक नहीं पी सका बराबर, तो उसके बाद भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, इसलिए क्योंकि ये अल्लाह की आजमाइश है, और अल्लाह अपने करीबी बंदों को आजमाता है। अल्लाह अब जो बंदे उससे दूर होते हैं उनको नहीं आजमाता। अल्लाह ने मुझे तकलीफ देकर मुझे बताया कि तू मेरा करीबी है, तो इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए। तो अगर आपके जिंदगी में भी अगर मुसीबत आए तो मुसीबत से परेशान नहीं होना, मुसीबत से आप रोकर
हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। और जबान से कुछ होता नहीं है, काबिलियत रहनी चाहिए। मैं लोग समझते हैं, मैं असेंबली में लोग पूछते हैं अकबर साहब आप भी क्या लंदन से पढ़े, अमेरिका से पढ़े? ना मैं लंदन से पढ़ा, ना मैं अमेरिका से पढ़ा, मैं सिर्फ 12th पास हूं। मैं सिर्फ 12th पास हूं आज। लेकिन जब असेंबली में खड़े होकर चाहे उर्दू या अंग्रेजी में तकरीर करता हूं तो किसी पीएचडी या किसी पोस्ट ग्रेजुएट से कम काबिल नहीं दिखाई देता। तो आप भी इस चीज को याद रखो कि उर्दू कहे मतलब नहीं कि हम अंग्रेजी से कमतर हैं। नहीं, हम अंग्रेजी के बराबर हैं उर्दू वाले। और उर्दू इतनी अच्छी जबान है, मीठी जबान है कि आप खुद जानते हैं कि दिल की अक्कासी अगर सही मानों में किसी जबान से होती है तो वो उर्दू से ही है। आज अकबर ओवैसी भी दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मेरे दिल में इन मुसलमानों के लिए और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल। इन मुसलमानों के दिल में मेरे लिए और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल। और मेरे दिल में इनकी मोहब्बत के लिए और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल। मैं अपना एक एक खतरा खून कुर्बान कर सकूं इन मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए। मुझे इतनी हिम्मत व अज़्म व इरादा अता फरमा। अल्लाह आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हमारे बच्चे जो 10th का इम्तिहान लिख रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार अता फरमाए। अल्लाह हमारे परेशान हाल मुसलमान भाइयों और बहनों की परेशानियों को दूर फरमाए। हमारी घरों में बैठी हमारी बहनें जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ऐ अल्लाह इनकी शादियां करवा दे। हमारे बच्चे जो इम्तिहानात लिख रहे हैं, इनको इनके इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार अता फरमा। हमारे परेशानियों को दूर कर हमको पंचवक्ता नमाजी बना दे। हमको हमारे गुनाहों से परहेज करने की ताकत और हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको गुनाहों से दूर रख और तेरे करीब रख। ऐ अल्लाह हमको माफ कर दे, हमको माफ कर दे। हमारी जिंदगियों को कामयाब व कामरान कर दे। हमारे माँ बाप को सेहत व आफियत अता फरमा। हम सबको नेक बना, सच्चा बना, काबिल बना और दारुस्सलाम में आए। ऐ अल्लाह इन मासूमों को तो कामयाबी व कामरानी अता फरमा। कामयाबी व कामरानी अता फरमा। कामयाबी व कामरानी अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रियासती हुकूमत ने इंदिरा जल प्रभा स्कीम के तहत 10 लाख खानदानों की माशी हालात को सुधारने का ऐलान किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने देही तरक्यात के वज़ीर माणिक्य वरप्रसाद के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए माणिक्य वरप्रसाद ने बताया कि इस स्कीम पर 2 अक्टूबर से अमलावरी होगी। उन्होंने बताया कि तमाम असम्बली हल्क़ेजात का अहाता करते हुए 10 लाख हेक्टर बंजर अराज़ी को 10 लाख खानदानों में तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा अराज़ियात की तरक्की के लिए 1 लाख बोरवेल्स, बरक़ी कनेक्शंस और सब्सिडी भी फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम पर 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। माणिक्य वरप्रसाद ने बताया कि मुस्तहक़ अफराद और अराज़ी के निशानदेही की जिम्मेदारी ज़िले कलेक्टर्स को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि IKP के तहत भी 1 लाख खानदानों को छोटे कारोबार के लिए कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। ఇది ముఖ్యంగా పేద కుటుంబాలకు ఎస్సీ ఎస్టీ చిన్న ఫార్ బీసీలు ఇలాంటి వర్గాల్లో ఉన్న చిన్న కుటుంబాలకు చాలా ఉపయోగం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వాళ్ళంతా కూడా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది। ఇది ఒక మంచి ప్రోగ్రాం। అదే కాకుండా खबरों का सिलसिला वक्फे के बाद जारी रहेगा। वक्फे के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है।
اب کھیل کے میدان بھی شادی اور دیگر تقاریب کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر اسپورٹس وی وسنت کمار کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس میں چیف منسٹر نے اس بات کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں محکمہ کھیل کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وٹی وسنت کمار نے بتایا کہ محکمہ کے اخراجات کو دور کرنے کے لیے حکومت کی زیر نگرانی گچی بولی میں واقع تمام گراؤنڈز کو تقاریب کے لیے کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسپورٹس کوچز کی تنخواہوں میں اضافے پر نظر ثانی اور نئے کوچز کے تقررات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ 20 اگست کو راجیو گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر یووا کرنالو پروگرام کے تحت نوجوانوں کو روزگار بھی فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے چیف سیکریٹری ایس وی پرساد کو ہدایت دی ہے کہ وہ امریکہ میں نیو ورجینیا یونیورسٹی کے بند ہو جانے پر طلباء کے مفادات کے تحفظ کے لیے مرکزی وزارت خارجہ کے عہدیداروں سے بات چیت کریں۔ چیف سیکریٹری نے چیف منسٹر کو بتایا کہ انہوں نے اس مسئلے پر خارجہ سیکریٹری سے رابطہ کرتے ہوئے طلباء کے مسائل سے واقف کروایا ہے۔ چیف سیکریٹری نے چیف منسٹر کو بتایا کہ امریکی حکام نے وزارت خارجہ کے عہدیداروں کو اس بات کا تیقن دیا ہے کہ یونیورسٹی کے بند ہونے سے طلباء کو ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جائے گا اور طلباء کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ ریاست میں حق تعلیم ایکٹ پر مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ تعلیم کو قومی کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کی جانب سے سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ حق تعلیم ایکٹ اور دیگر حقوق اطفال پر عوامی شکایات کی سماعت کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس دوران کمیشن نے مختلف اضلاع سے 37 شکایتوں کی سماعت کی۔ کمیشن کے صدر شانتا سنہا نے محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کی سخت سرزنش کرتے ہوئے حق تعلیم ایکٹ میں قوانین کا خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ہر ضلع کے لیے 118 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ کمیشن کے صدر نے بتایا کہ پروگرام کے لیے فنڈز کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود حق تعلیم سرو شکشا ابھیان کے تحت تعلیمی اداروں کے قیام اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے سلسلے میں کئی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے شراب کی دکان اور عبادت گاہوں کے قریب تعلیمی اداروں کے قیام کی سختی سے مخالفت کی۔ تیلگو دیشم تلنگانہ فورم نے دوبارہ استعفے دینے کے سلسلے میں 1 اگست کو فیصلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ فورم کے ہفتے کو ہوئے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ای دیاکر اور لنگا ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے عوامی نمائندوں پر استعفے کے دباؤ کے لیے عوامی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اعلیٰ کمان تلنگانہ قائدین کو استعفوں سے دستبردار کرانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ای دیاکر نے کہا کہ تیلگو دیشم تلنگانہ فورم کے قائدین استعفوں کے اپنے موقف پر اٹل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اعلیٰ کمان کی جانب سے ہی استعفوں کو مسترد کرنے کے لیے اسپیکر پر دباؤ ڈالا گیا۔ انہوں نے تلنگانہ کے کانگریسی قائدین سے بھی استعفوں کے ساتھ آگے آنے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر شنکر راؤ نے تلنگانہ عوام سے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب 1956 سے انتظار کیا جا رہا ہے تو اکتوبر تک تھوڑا اور انتظار کر لینے میں کیا قباحت ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ مرکزی اعلیٰ قائدین نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے تلنگانہ ملازمین سے جلد بازی سے کام نہ لینے کی درخواست کی۔ شنکر راؤ نے بتایا کہ انہوں نے چیف منسٹر سے نمائندگی کرتے ہوئے متحدہ آندھرا اور علیحدہ تلنگانہ کے لیے خودکشی کرنے والوں کے افراد خاندان کو ملازمت فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو گیا۔ 5 اگست کو تلنگانہ بند کے اعلان کے ساتھ ہی یونیورسٹی کیمپس میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ OUSJAC، PDSU، DYFI اور TRS کے شعبہ طلباء نے 14F شق کو حذف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کیے۔ آرٹس کالج کے اطراف طلباء کی بڑی تعداد نے ریلی نکالی اور پھر وہ آرٹس کالج پر جمع ہوئے۔ اس موقع پر طلباء قائدین نے حکومت پر زور دیا کہ وہ SI امتحانات کے انعقاد سے پہلے 14F شق کو حذف کرے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ بصورت دیگر احتجاجی پروگرامز منظم کیے جائیں گے اور 5 اگست کو ایک بار پھر تلنگانہ بند منایا جائے گا۔
عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ایس ستیہ نارائنا نے طلباء کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریگنگ نہ صرف غیر مہذب عمل ہے بلکہ 1997 میں لاگو کیے گئے ریاستی قانون کے مطابق ایک جرم ہے۔ ریگنگ کرنے والے طالب علم کو نہ صرف 6 مہینے کی جیل ہو سکتی ہے بلکہ اس کا سارا تعلیمی کیریئر خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ ریگنگ کے تحت سزا پانے والے کا کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلہ ہمیشہ کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے۔ وائس چانسلر نے یہ بھی وضاحت کی کہ ریگنگ چاہے تعلیمی ادارے کے احاطے کے اندر ہو یا باہر، ہر صورت میں جرم ہے۔ اگر ریگنگ میں ہراسانی اور ایذا رسانی بھی شامل ہو جائے تو یہ جرم اور سنگین ہو جاتا ہے اور اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ پروفیسر ستیہ نارائنا نے کہا کہ اگر ریگنگ کے دوران کسی متاثرہ طالب علم کی موت واقع ہو جائے تو خاطی کو عمر قید اور 50,000 روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ ریگنگ کے منصوبوں کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ تعلیمی سال 2011-12 کے لیے انٹرمیڈیٹ سال اول میں داخلوں کے لیے آخری تاریخ 8 اگست مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں تمام سرکاری اور خانگی کالجز کے پرنسپلز کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے اسکالرشپس کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ قریب آ رہی ہے، طلباء اور ان کے سرپرستوں کے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے اسکالرشپس کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی مقرر کی ہے، لیکن آمدنی کے صداقت نامے کے حصول کو ای سیوا سینٹر سے جوڑ دینے کی وجہ سے شدید دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ اب بھی ہزاروں درخواستیں ایسی ہیں جو داخل نہیں کی جا سکیں۔ اس سلسلے میں بے شمار طلباء نے 4TV کو فون کر کے درخواست کی ہے کہ ارباب مجاز تک ان کی یہ بات پہنچائی جائے کہ آخری تاریخ میں اضافہ کیا جائے۔ رکن اسمبلی آنم وویکانند ریڈی نے کہا ہے کہ اگر JAC کے صدرنشین کودنڈارام کو پہلے ہی ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا تو ملازمین کے حوصلے اتنے بلند نہیں ہوتے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی اسکیموں کو عوام تک پہنچانے کی ذمہ داری ملازمین کی ہوتی ہے، اس لیے حکومت بھی ملازمین کے حقوق کے لیے کافی سنجیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود تلنگانہ ملازمین کی جانب سے دھمکیاں دینا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہر دھرم ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے سنتوش نگر اور رین بازار کے علاقوں میں ہائی ماسک لائٹوں کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ان کے حلقے کے تمام بلدی، برقی اور آب رسانی مسائل کی یکسوئی کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کے قریب لاکھوں روپوں کے کام منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے مسائل اور شکایتوں کو ان سے رجوع کریں۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز خواجہ بلال اور واجد علی خان بھی موجود تھے۔ ماہ رمضان کے جو بھی کام ہیں مسلسل ہمارے ورکرز اور ہمارے کارپوریٹرز اور میں برابر رات اور دن ان کاموں کو دیکھ کر کام کروا رہے ہیں۔ میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی ان کے مسائل ہیں ہم تک رجوع کریں۔ آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین عوام کے درمیان میں رہ کر مسلسل ان کے مصائب کو، ان کے تکالیف کو دور کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ میں تمام عوام کا اور بالخصوص ہمارے پارٹی ورکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انا نگر سکندرآباد کا چلڈرن پارک کوڑے دان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ پارک بچوں کے کھیلنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن محکمہ بلدیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے کچرا ڈالنے کا اڈا بن گیا ہے۔ ایک طرف حکومت شہر کو گرین سٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری طرف موجودہ پارکس کو ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ گولکنڈہ پولیس نے برقعے کی آڑ میں جسم فروشی کرنے والی ایک غیر مسلم خاتون کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا دلال فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جمعے اور ہفتے کے درمیانی شب ایک خاتون برقع پہن کر ٹولی چوکی چوراہے کے پاس
اپنے بروکر سے بات کرتے ہوئے ٹھہری تھی۔ مقامی افراد اس خاتون کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ ایک مسلم خاتون کس طرح سے کھل کر غیر محرم کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ انہوں نے اس خاتون پر شبہ کرتے ہوئے ہنگامہ کیا تو پتہ چلا کہ اس برقع پوش خاتون کا نام کویتا ہے، جس پر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ خاتون اپنا نام بدل کر جسم فروشی کا کاروبار کرتی ہے۔ شمس آباد پولیس نے ایک مندر میں سرقہ کرنے کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے مسروقہ مورتیاں، ٹی وی اور چاندی کے برتن برآمد کر لیے۔ شمس آباد پولیس نے بتایا کہ ستیہ بابو، بی راجو، بی سنتوش کمار اور کے شنکر مشتبہ حالت میں گھوم رہے تھے۔ پولیس نے شبے کی بنیاد پر ان 4 کو اپنی تحویل میں لے کر تفتیش کی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ قریب 3 ہفتے پہلے انہوں نے ایک مندر سے مورتیاں اور چاندی کے برتن کا سرقہ کرنے کے بعد ایک مکان سے ٹی وی اور دوسرے ساز و سامان کا سرقہ کیا تھا، جبکہ ان کا ایک اور ساتھی پی راج فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے گرفتار شدہ افراد کو عدالتی تحویل میں دے دیا۔ محمد عمر قریشی ولد محمد حسین قریشی کا حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے بوقت ظہر انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ اتوار 31 جولائی کو بعد نماز ظہر مسجد حکیم میر وزیر علی فتح دروازہ میں ادا کی جائے گی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے بعد مسلمانوں کی خدمت کے جذبے میں مزید اضافہ، صحت یابی کے بعد اکبر الدین اویسی کا پہلا خطاب۔ قتل کی جان توڑ کوشش کے باوجود زندگی، مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ۔ خطاب کے دوران دارالسلام میں جذباتی مناظر۔ دوبارہ استعفوں سے متعلق فیصلہ 1 اگست کو کرنے تلگودیشم تلنگانہ فورم کا اعلان۔ اور گچی بولی میں واقع میدانوں کو تقاریب کے لیے کرائے پر دینے کا فیصلہ، محکمہ کھیل کی کارکردگی پر چیف منسٹر کا جائزہ اجلاس۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔